مغربی میڈیا نے ان کو چک لیا. شروع میں تو ان کے مضامین مسلمانوں کی ذبح علی پر اور پسماندگی پر کیے اور پھر اسلام پر تشکیل کا شبہ کا ایک مضمون چھپوا دیا, اس سے لکھوا دیا جمیل انڈیپینڈنٹ کے نام سے. اب جو واشنگٹن پوسٹ CNN میں ان کے وہ آنے لگے تو ظاہر ہے اس نے سوچا میں تو بہت بڑا جرنلسٹ بن گیا ہوں. اب وہ حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب ہوتے ہیں ندوۃ العلماء کو معلوم ہوا تو اس کو طلب کیا, وہ ڈر کے مارے ندوہ چھوڑ کے چلا ہے. اور پھر تو بڑے بڑے بال اور ڈائی کر لیے بالوں کو, جو ہوتے ہیں جرنلسٹ اس طرح کے بڑی بڑی پریس کانفرنسوں میں جانے لگے. اب مجھے معلوم ہوا کہ ہم نے ایک ملت کا سرمایہ اس پر صرف کیا تھا, تو میں انہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا. قرآن مجید بھول گئے تھے وہ, تو میں نے قرآن مجید یاد کرایا. پھر ایک دن میں اپنے ساتھ رکھنا چاہا کہ میں ساتھ رہے ساتھ میں تو کچھ ذرا ہوگا. سفر میں تھا تو کہنے لگے عجیب. میں وہاں ایک پریس کانفرنس کے لیے گیا اسٹینڈرڈ کافی ہاؤس کینٹ پلیس پہ پالی کا بازار کے سامنے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ایک ٹوئٹا گاڑی پر مائک لگائے آئے اور آ کر انہوں نے کھل کر پہلے اردو میں دعوت دی پھر انگریزی میں دعوت دی. میں نے کہا ایسی ضرورت مند آئی کو تمہیں تلاش کرنا چاہیے تھا, اللہ کے بندے ایسا بے عزتی ہو گیا تھا کہ اچھا میں ڈھونڈ کر لا دوں. کافی دنوں کے بعد فون لائے وہ, ان کا فون محمود نام تھا ان کا, محمود احمد صاحب لکھنؤ کے رہنے والے تھے, سینئر IAS آفیسر تھے. جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگلے مہینے میں کوئی ٹائم دے سکتا ہوں میں, کوئی بہت بڑا آدمی ہے جو اگلے مہینے ٹائم دے سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ فائنانس منسٹری میں سیکرٹری تھے, اہم پوسٹ پر تھے. وہ پھر میں نے وقت لیا تو ملاقات ہوئی, لکھنؤ کے رہنے والے سینئر IAS آفیسر تھے. تو ان سے دعوت کے سلسلے میں پوچھا, کہتے ان کا بھی مائک لگایا ہوا ہے اور میں مختلف جگہ پر جا رہا ہوں. کہا آپ کو یہ کیسے بات پیش آئی کہ میں ایک دفعہ بمبئی گیا تھا, ایک دوست کے انتظار میں گاڑی میں ڈرائیور نے روک رکھی تھی, تو اچانک دیکھا ایک چوراہے پر ایک پاؤں سے معذور آدمی کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, انہیں بلایا. تو میں نے شیشہ کھولا تو وہ کہنے لگے اسلام قبول کر لو نجات پا جاؤ گے. میرے سامنے 2 لوگ مسلمان ہو گئے چوراہے پر. تو مجھے خیال ہوا واقعی ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہوں, یہ یہاں بتوں کی پوجا کی لوگ فخر کے ساتھ کتابیں بانٹے, اور ہم حاکم الحاکمین کی زمین میں رہ کر اللہ کی پوجا کی طرف, اور جو سب سے بڑی خیر خواہی ہے اس میں ہمیں احساس کمتری میں ہوئے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اگر میں نے مائک لگایا اور مختلف پوش ایریاز میں جاتا ہوں اور جا کر بات کرتا ہوں. 2 دفعہ پارلیمنٹ میں MPs کو روک کر میں نے کہا کہ دیکھو مرنے کے بعد کلمت پکڑنا, مجھے اسلام قبول کر لو تو نجات پاؤ گے. تو میں نے کہا نتیجہ کچھ کہ لیکن میری بات میں ایسا درد تو نہیں جیسا ان کے درد میں ہے, اس کے درد میں, مگر یہ بات ہے رابطے کی کوشش. انہوں نے بتایا کہ 16 یا 27 کتنے گزٹڈ آفیسر مسلمان ہوئے اور 2 IAS آفیسر ہمارے ساتھی مشرف اسلام ہوئے ہماری اس طرح کی دعوت. دوستو آپ کو ناسازگار حالات لگ رہے ہیں, یہ کیسے سازگار حالات, اس طرح سے لوگ کیسے بہانوں سے اور کیسے جو ہے دین کی طرف آ رہے ہیں. خصوصاً یہ قوم جس کو ہم سمجھ رہے ہیں میرے دوستوں, ہم نے سمجھی نہیں اس کے نیچر کو. میرے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے, یہ اہل محبت کی قوم ہے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے میرے دوستوں, میرے حضرت والا فرماتے تھے اس فرمان کی روشنی میں, یہ قوم ایسی ہے, ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسی قوم کے سامنے داعی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے محسن اور خیر خواہ کی احسان مندی کا کے اندر کے جذبے میں ان کے اندر اتنا غلو پایا جاتا ہے کہ اپنے محسن اور خیر خواہی کی پذیرائی نہیں کرتی. یہ قوم دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے اپنے خیر خواہ. اتنی محبت اور اتنی احسان مندی کا جذبہ پایا جاتا ہے. ذرا محبت اس قوم کی کمزوری ہے. محبت کے سامنے بڑے بڑے لوگ کبھی ٹھہرتے نہیں. آپ اس ہمدردی اور خیر خواہی ہم نے حریف سمجھا, ہمیں مریض بنایا گیا تھا, انہیں طبیب بنایا گیا تھا, اور ہم انہیں سازشی ذہنیت سے دیکھتے ہیں. فکر منفی نہیں, دعوت دائی آنا سوچ ہی نہیں ہے ہماری حریفانہ سوچ ہے, ہماری رقیبانہ سوچ ہے. طبیب اپنے مریض کو سازشی سمجھنے لگے تو پھر اسپتال کا اللہ ہی مالک ہے کہ نہیں. اسپتال آپ سوچیے ذرا, اسپتال کا CMO کیا کہے, اعلان کرے, لوگ رک جائے, سارا عملہ اکٹھا ہو جائے. ریسرچ ہوئی, کیا ریسرچ ہوئی ہے, یہ جو مریض ساری رات چیختا رہا, ہاں ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ پھٹا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے نیند کا انجیکشن دے دو, ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دے دو, میرے حال پر رحم کرو. یہ فلانی سازش کے تحت اس تنظیم کے دفتر میں پلان بنایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا اسپتال بہت اچھا چلتا ہے, ایسے مریض کو بھیج دو, ساری رات چیختا رہے, ڈاکٹر صاحب سوئے نہیں اور صبح کو مریض دیکھے نہیں تو اسپتال فیل ہو جائے. اور یہ جو 10 ہیضے کے مریض بھیجے گئے ہیں نا, یہ باقاعدہ پلے عام کے تحت اسرائیل میں اس کی سازش رچی, امریکہ سے اس کو اسپانسر کیا گیا, اور یہاں ہندوستان کی ہندو تنظیموں نے اس کو جو ہے رہنمائی کی ہے, اور یہ آئے ہیں کہ
کہ مسلمانوں کے طبیب اپنے مریض کے لیے بددعائیں کرے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حج میں جا کر حرم شریف میں بلک بلک کے بددعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. اللہم جدد شملہم، اللہم عزز جمعہم. حریف فریق غیر تو کہتے ہی ہیں. بہت میں کہیں جاتا ہوں بالکل چڑ جاتا ہوں، طبیعت اتنے ہو لگتی ہے یہ غیروں میں دعوت کا کام. غیر کہتے ہیں. نبی نے آپ کو غیر سمجھایا، کیا بتایا تھا؟ آنکھوں سے دیکھی بات سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کا سچ جاننا، یہ ایمان کے لیے اولین شرط ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بھائی لوگوں، ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو خونی رشتے کے بھائی ہو. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی اعلان کر دیے کہ میں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے. میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے میرے دوست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ خطبہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کا مشہور ارشاد ہے کہ قسم اس ذات کی جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، یہ اللہ کے نبی کی امت کے لیے آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی. اور آپ نے اس حج کے موقع پر 9 مرتبہ اپنے دنیا سے جانے کی خبر دے دی تھی مختلف. مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، شاید اس کے وہ میرا کام پورا ہو گیا، میں اللہ کی طرف بلائے جانے والا ہوں. آخری جبرے پر کنکر مار کے آخری دن فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر تمہاری میری ملاقات ہوگی. اس میں 1.25 صحابہ کرام موجود ہیں، ایمان والے، سب ایمان والے. اب سیاہ 1,40,000 ہے، 1,24,000 ہے. آپ نے خطاب کہاں سے شروع کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا اباکم واحد، تم سب کا باپ بھی ایک، وانا ربکم واحد، تم سب کا پروردگار بھی ایک. شجرہ مت بھول جانا، نسب مت بھول جانا، اپنوں کو غیر مت کہتے رہنا. انا کلکم من آدم وآدم من تراب، سب آدم کی اولاد، خود ہی رشتے کے بھائی. ایک رب کے بندے، ایک نبی کے امتی. وصیت کیسی جذباتی انداز میں آپ نے وصیت، کیسا جذباتی لفظ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ روز سے بات کہہ رہا ہوں، 10 پشتوں سے دشمنی چل رہی ہے کسی پڑوسی سے. آپ کے دادا ان کے دادا کو مروانے کی کوشش کرتے رہے، ان کے پردادا آپ کے پردادا کو مروانے کی کوشش کرتے رہے. آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح مر جائے، پاپا کٹ جائے. سینکڑوں مقدمے چل رہے ہیں، نئے نئے مقدمے ڈالے جا رہے ہیں. اب اچانک وہ بڑا دشمن بیمار ہو جائے، ایسا کینسر ہو جائے، گردے فیل ہو جائے. اب انتظار ہو رہا ہے مٹھائیاں بٹنے کی، انتظار ہو رہا ہے کہ یہ مرے تو مٹھائی بٹے، سسکیوں کی آواز لگے تو قہقہے ہو. ثم رددنا اسفل سافلین. انسان نیچوں سے نیچے ہو جاتا ہے جب جنون ہوتا ہے اور دشمنی ہوتی ہے. ایسی دشمنی ہو رہی ہے. ایسے میں پڑوسی کے 2 ننھے بچے آئے، چچا جان، انکل، ابا جی آئے، پتا جی آپ کو بلا رہے ہیں، مر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، بہت برا حال ہے، آخری ایک بات کہنا چاہتے ہیں. تو آپ چلے جائیں گے اس خیال سے کہ شاید اب دماغ ٹھکانے لگ گیا ہو، کوئی دستخط کرتا ہو، جھگڑا ختم ہو جائے، مقدمہ ختم ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو. اب بلایا، بلانے کے بعد اس نے جو ہے دیکھا تو ڈبڈبائی آنکھوں سے، سانس تو پھول رہا ہے اس کا، بالکل مرنے حال ہو رہا ہے. بھیا دیکھو، تمہارے دادا ہمارے دادا، تمہارے پردادا ہمارے دادا، 10 پشتوں سے تمہاری جان کی دشمنی، ہم بھی آپس میں لڑتے رہے، مگر اب تو میں مر رہا ہوں، جھگڑا تو ختم ہونے والا ہی ہے. مگر یہ 2 ننھے بچے ہیں، یہ معصوم بچے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، تم چاہے ان کو قتل کرنا، مارنا، جو چاہے کرنا. انصاف سے بتائیے، اگر آپ کے سینے میں کلیجہ ہے اور پتھر نہیں ہے تو آپ اس پشتینی محسن کے ان بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دیں گے آپ؟ پشتینی دشمن کی وصیت کی تو ایسی لاج رکھتے ہیں، اور پشتینی محسن کی وصیت کی یہ لاج رکھی کہ غیر ہی کہتے رہے. میرے دوستوں، یہ وصیت خطبہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شفیع اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کرتا ہے، بڑے بیٹوں سے کہتا ہے، بیٹا دیکھو، اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے پھوپھیوں کا خیال رکھنا، انہیں بھول مت جانا، ان کو غیر مت کہنا، ان کو ہری مطلب غیر ہی کہتے رہے ان اپنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں معیار، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ نبی کیا ہے؟ آخری درجے کی دشمنی، آخری درجے کی مخالفت میں کبھی غیر غریب نہیں کہا آپ نے. مکہ چھڑوا دیا ظالموں نے، ظالمی کہہ سکتے ہیں، سفاک کہہ سکتے ہیں، ہماری اصطلاح میں ہمارے تو یہی ہے، زبان اس سے تھوڑی ہے تو کہتے ہی ہیں، چھڑوا دیا مکہ. اب مکہ کیسے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، مکہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، مگر تجھ میں رہنے والے رہنے نہیں دے. 450 کلومیٹر دور جا کر مدینے میں بالکل انجانے وطن میں جا کے رہنے لگے.
وہاں سے چین، یہ تو چین سے رہنے لے گئے، بدر میں آئے حملہ کر